السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، خوش آمدید ہو آپ سب لوگوں کو، میرے بھائی بہنوں کو جو اس بابرکت مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ آج رمضان کے ہم تیسرا دن ہے ہمارا، اور اس میں ایک بہت ہی اچھی چیز آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہوں، جس سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کا سب سے بڑا تحفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ قرآن پاک ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو قرآن میں خود رمضان کے تعلق سے ذکر کرتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 185 کے اندر: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے جو ہے اس قرآن کو نازل کیا، جو پورے انسانیت کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں چند چیزیں اس قرآن سے اس مہینے میں کرنے کی عادت ڈال دیں۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن کو اردو میں پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں، عربی زبان میں۔ سب سے پہلے تو اس کو پڑھنا صحیح طریقے سے سیکھیں، کہ صحیح طریقے سے پڑھیں، اور دوسرا جو ہے اس کو سمجھیں، جو بھی زبان آپ کی ہو اس زبان میں اس کو سمجھیں، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے قرآن جو ہے لوگ آج غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، دشمن بھی اسلام کے پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے کہ قرآن کی بہت ساری ایسی آیتیں ہوں گی جو ہم سمجھتے جائیں گے تو بعض چیزیں ہمیں پوری طرح سے سمجھ نہیں آتی، تو کبھی کبھار شیطان ہمارے اندر شک و شبہ ڈال دیتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہے بھی کہ نہیں۔ تو تیسری چیز ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں، جتنا بھی ہم سمجھتے ہیں، کچھ چیزیں جو سمجھ نہیں بھی آتی پھر بھی شک نہ کریں، اور یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے کہ پوری طرح سے وہ سمجھ سکے۔ چوتھی چیز ہمیں کیا کرنی ہے کہ اس کے کلام کو پڑھ کر ہمیں جتنا ہو سکتا ہو، ہم مکمل تو نہیں ہو سکتے لیکن جتنا ہو سکتا ہے اس کے احکام پر عمل کریں، جتنی چیزیں اللہ نے حکم دی ہیں اس پر کرنے کو، ان حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جتنی چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں، حرام کی ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چوتھی چیز ہوگی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کلام کو لوگوں تک پھیلائیں، پہنچائیں، تو اپنے گھر تک نہ رکھیں، جہاں کہیں موقع ملے، جو بھی سننا چاہتا ہو، نہ سننا چاہتا ہو، لیکن موقع محل دیکھ کر ہم قرآن کی تعلیمات کو سنائیں، پہنچائیں۔ اسی طرح چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ پانچوں چیزیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کی۔ پہلے تو قرآن سیکھا حضرت جبریل سے، پھر جو اس کو سمجھا ہے، پھر تیسرا اس کو یقین کیا اس پر، چوتھا اس پر عمل کیا، پانچواں اس کو لوگوں تک پہنچا دیا، اور یہ آپ آخری وقت تک، اپنے زندگی کے آخری سانس تک یہ کرتے رہے۔ تو ہم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ قرآن کو ہم اپنی عربی زبان میں پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس کو یقین کریں اس پر، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو لوگوں تک پھیلائیں، اور یہ ہمیں مرتے دم تک کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا اس مہینے میں اترنے کا مقصد اصل کیا ہے، اور ہمارا کیا تعلق ہے اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔